28 रजब अजीजों, आज की जो शब है ना, मुझे नहीं मालूम हुसैन के लिए शब आशूर ज्यादा सख्त थी या मदीना से निकलते हुए आखिरी रात ज्यादा सख्त थी हुसैन इब्न अली की। यकीन जानो, मैं इसे मुबालगा आराई में नहीं कह रहा। फर्ज कीजिए जिनके माँ बाप हयात अल्लाह ताला शाद व आबाद सलामत रखे, लेकिन जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर रहे हैं, मैं उनके लिए मिसाल देता हूँ। आप जिनके माँ बाप गुजर, उनसे मुखातब हूँ। आपके माँ बाप की जहाँ कब्रें होंगी, आप वहां से अगर जा रहे हो और ये पता हो कि अब मैं वापस नहीं पलट के आने वाला यार, अल्लाहु अकबर। हुसैन की माँ की शहादत 50 साल पहले हो चुकी है। सन 60 हिजरी में हिजरत है हुसैन की, सन 11 हिजरी में बीबी सैयदा की शहादत मदीना ही में हुई है। तो कोई और भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन हुसैन कैसे भूल सकते हैं कि वक्त आखिर माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया। हुसैन कैसे भूल सकते हैं? कोई और भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन हुसैन कैसे फरामोश करते हैं कि जब आखिरी मर्तबा माँ से लिपट रहे थे तो बंदे कफन टूटे थे और सैयदा के हाथ बाहर आए थे। और रिवायत में जुमला ये है कि सैयदा ने फकत हुसैन को सीने से नहीं लगाया, बल्कि झेप लिया था अपने अंदर। सद्रहा मलिया, मैं रिवायत देख के बात कर रहा हूं, ऐसे कि जैसे दबा लिया हो हुसैन को अपने अंदर। बस फर्क ये है कि उस वक्त हुसैन 7 बरस के थे और आज 57 बरस के हुसैन, 50 साल बाद अब हुसैन निकल रहे हैं। अब ये कुछ ज़बान हाल भी है, लेकिन रिवायात कुछ होती हैं जिन्हें आपको समझना होता है कि क्या कैफियत होगी। कि जब इमाम वापस आए तो देखा शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जब बीबी ज़ैनब का इज़्दिवाज हुआ था ना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार से, तो रिवायत मिलती है मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया था, अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार को बुला के कहा था कि अल्लाह ने बाप और बेटे तो बहुत से हैं, लेकिन याकूब जैसा बाप, यूसुफ जैसा बेटा, उसकी मिसाल कम है। फिर फरमाया कि माँ और औलाद ये तो बहुत है, लेकिन फातिमा जैसी माँ और हुसैन जैसा बच्चा, इसकी मिसाल नहीं है। फिर फरमाया कि बहन और भाई के रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन हुसैन जैसा भाई और ज़ैनब जैसी बहन और कोई नहीं है। तो अब्दुल्ला, मैं अपनी बेटी का इज़्दिवाज तो कर रहा हूँ आपसे, कितनी बड़ी सआदत है किसी के लिए कि अली इब्न अबी तालिब की दुख्तर शरीक हयात है अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार के लिए। कोई मामूली बात है ये का, लेकिन बस एक बात है कि जब भी हुसैन को सफर दरपेश आए ना, तो अपनी ज़ौजा को रोकिएगा नहीं यार, हुसैन के साथ उन्हें जाने दीजिएगा। इसलिए कि अगर हुसैन चले गए और ज़ैनब शहर में रह गई तो ज़ैनब जिंदा नहीं रह पाएंगी। ये बातें समझ में आ गई ना अब तक? इसलिए पहले ही से गोया ये तय शुदा था कि बीबी को तो साथ हिजरत करनी है। बात पहुंच रही है? तो बस एक मौका ऐसा आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, वापस तशरीफ लाते हैं और एहतिमाम फरमाया कि बहन ज़ैनब, जालिम ने बैयत का मुतालबा किया है और क्या भैया आपने क्या, ज़बान हाल पढ़ रहा हूं, भैया आपने क्या जवाब दिया? गोया हुसैन ने यही कहा होगा कि अच्छा ये है, जब इमाम हुसैन दरबार में जाने लगे थे ना, तो फरमाया था कि नाना का अमामा दे देना मुझे। बनी हाशिम में हुजूर का जो अमामा था ना, एक बड़ा कीमती तबर्रुक था। ये ऐसे मौके पर पहना जाता था कि जब कोई अम्र मुहिम दरपेश होता का, भैया आपके सर पर नाना का अमामा है, तो ज़ैनब के सर पर मां फातिमा ज़हरा की चादर। शरीकतुल हुसैन है बीबी का, भैया हर जिहाद में बहन आपके साथ साथ है। बस गोया फरमाया होगा कि मर्दों को आप अपने लश्कर में ले लीजिए, मस्तूरात को मैं अपने लश्कर में ले लेती हूँ। अब अगर अली असगर तीर खाएगा तो आपकी गोद में, और सकीना तमाचे खाएगी तो मेरी आप। ऐसा कर लेते हैं कि शहीद को तैयार करना मेरा काम है, मक्तल भेजना आपका काम है, वहां से लाशा उठाकर लाना आपका काम है, फर्श अज़ा बिछाना ज़ैनब का काम है। गोया शायद एक और सवाल भी कर लिया हो कि भैया आपके लश्कर के अलमदार तो भैया अब्बास है, अब्बास से बेहतर तो कोई अलमदार नहीं, क्या मेरे लश्कर का भी कोई अलमदार है? हुसैन के लश्कर का अलमदार कौन है? देखिए, जो मर्दों के लश्कर का अलमदार है उसे परचम उठाना है, और जो मस्तूरात के लश्कर का अलमदार है उसे ऊंटों की महार पकड़कर चलना है। बीबी ज़ैनब के लश्कर के अलमदार सैयद सच्चा ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अजीजों, बड़ी गम की कैफियत थी। मैं कुछ बातें पढ़ता हूं अभी आपकी खिदमत में। उलमा ने बयान किया है, 3 से लेकर 6 मरतबा तक का मैंने पढ़ा है और सुना है कि उस शब 28 रजब 3 मरतबा तो कम अज कम हुसैन नाना की लहर पर बार बार गए।
حضرت علامہ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جب قبر رسول اللہ پر آخری مرتبہ گویا پہنچے تو اپنے رخسار کو انہوں نے قبر رسول پر رکھ دی اور آہستہ آہستہ حسین کو گویا نیند آ گئی. حسین ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بظاہر تو دو الگ الگ باتیں ہیں. جب ایک سفر کی کیفیت ہو تو اس وقت نیند آنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن حسین کو گویا نانا کا سینہ یاد آ گیا. حسین ایسے کہ جیسے نانا کے سینے پر سو رہے ہوں ویسے قبر پر رخسار رکھ کر سو گئے. اس خاندان میں سینے پر سونے کی روایت بڑی دردناک ہے. کبھی حسین نانا کے سینے پر سوتے تھے اور کبھی حسین کی سکینہ اپنے بابا کے سینے. اس کے بعد نانا سے کہا, نانا یہ اب میرا اب جینے کو دل نہیں چاہتا, نانا مجھے اپنے پاس قبر میں بلا لیجیے. جملہ ہے, نانا اپنے پاس مجھے قبر میں بلا لیجیے. تو قبر رسول سے گویا آواز آئی, ان اللہ شاء یراک قتیلا, اے حسین خدا کی مشیت یہ ہے کہ تم شہادت تک پہنچو گے. اور اس کے بعد کا جملہ یہ ہے کہ اور تمہاری خواہر اہل و عیال قیدی بنا کر لے جائی جائیں گے. یہ خدا کی مشیت میں ہے کہ دین پروردگار ایسے محفوظ رہنے والا. بس حسین اٹھے اور پھر آئے بھائی کی قبر پر آخری وداع کیا حسین نے, اور پھر پہنچے ماں کی لحد پر. عزیزو یہ جملہ اگر سن پائے اور میں پہنچا پایا تو بس آج کے لیے جو مصائب ہیں وہ وصول ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں نے عرض کیا نا, اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سجاد بھائی ابھی ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا, خود ماشاءاللہ جس سن میں والدہ ان کی اس سن میں تھی, لیکن ایسے رو رہے تھے کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا. میں تو چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں تاکہ ذہن ملتفت ہو جائے. کہاں حسین جیسا بچہ ہو اور فاطمہ زہرا جیسا ماں ہو. ایک مرتبہ حسین ایسے تڑپ کے دوڑے جیسے کوئی ماں کی آغوش میں چھوٹا بچہ جا رہا ہو, اور اپنے آپ کو قبر فاطمہ زہرا پر گرا کر کہتے تھے, اماں حسین کا آخری سلام قبول کرو. آپ میں سے مجھے بہت سے زیارت کے چہرے نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو اور بہت سے مومنین بہت عرصے سے تڑپ رہے, نہیں جا سکے. میں بھی بہت زمانے سے, ہے مولا پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے, مولا جلد سے جلد ہمیں بلا لے. لیکن جو آخری جب زیارت ودا کے لیے جاتے ہو ذرا سوچنا اپنے دل میں, جب ودا کے لیے جاتے ہیں زری پر کہتے ہیں مولا میرا آخری سلام, پھر پلٹتے ہو لیکن روکتے ہو, پھر زری پر دیکھ کر کہتے ہیں مولا میرا آخری سلام, پھر انسان چلتا ہے پھر روک کر مولا گنبد کو دیکھ کر کہتا ہے مولا پتہ نہیں واپس آ سکو یا نہیں, میرا آخری سلام. پھر نکلتے ہیں بین الحرمین, کبھی عباس کے حرم کو کبھی حسین کے حرم کو. حسین فاطمہ کی لحد سے ودا ہو رہے تھے, کہتے اماں حسین کا آخری سلام. عزیزو تھوڑا سا مجھے پڑھنے دو, آج ویکینڈ بھی ہے, میں تھوڑا سا مصائب پڑھ سکتا ہوں. اس مقصد کے لیے آپ تشریف لائیں انشاءاللہ, پھر ماتمداری ہوگی نیاز اہل بیت اطہار. میں نے جملہ پڑھا ہے, 3 آوازیں آئی قبر فاطمہ زہرا سے. السلام علیک یا شہید الام, السلام علیک یا غریب الام, اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر ماں کا سلام, اے ماں کے غریب الوطن بیٹے تجھ پر ماں کا سلام ہو. میں نے علامہ طالب جوہری صاحب سے یہ بھی سنا ہے کہ قبر زہرا سے یہ بھی ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں, اے ماں کے بھوکے بیٹے, اے ماں کے پیاسے بیٹے, السلام علیکم غریب العطشان. ماں کو آخری سلام کر کے واپس پڑھ لیں. اور یہ رات کا وقت ہے, نمازیں اور دعائیں پڑھتے رہے قبر رسول پر, قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا, پھر واپس پلٹے. صبح 28 رجب میں نے عرض کیا نا, ہجرت کی تیرے مولا نے دن کی روشنی میں صبر اختیار کیا ہے. کچھ قناتوں کو آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں گویا کچھ پردوں کو لگا دیا گیا اور بنی ہاشم سے بیویاں نکلنے لگی. عبداللہ غفاری کہتے ہیں وہ بہت کان اتنا اونچا سنتے تھے کہ کان لا یسمع صوت الرعد, وہ بجلی کڑکنے کی بھی آواز آتی تھی نا, سن نہیں پاتے تھے. کہیں قریب میں رہتے تھے, کہتے صبح کے وقت اچانک بیدار ہوئے, اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں یہ محلہ بنی ہاشم سے کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, یہ کون سی مستورات ہے کہ جو رو رہی ہے. ہر طرف ایک عجب گریے کا سما تھا. اچھا حسین تو رخصت ہو رہے ہیں, لیکن جب بی بی زینب بھی اپنی ماں کی لحد سے رخصت ہو رہی ہے, ذرا سوچتے جاؤ ان سارے منظروں کو. اور پھر ایک ایک بی بی کو یا تشریف لائیں تو
ایک ایک وارث آگے بڑھے. جب ام لیلہ تشریف لائی ہوں گی تو یقیناً علی اکبر آگے بڑھے ہوں گے. یہ لوگ بات کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کیسے پڑھ دیا, یہ کہاں لکھا؟ دیکھو سوچنے کی بات ہے. آج بھی اگر کوئی مؤدب بیٹا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا نا ماں باپ جب بیٹھ رہے ہوتے ہیں گاڑی میں, آپ خود آ کے بٹھاتے ہیں یا نہیں بٹھاتے؟ ادب سے اہتمام کرتے نہیں کرتے؟ دروازہ کھولتے یا نہیں کھولتے؟ ہاتھ پکڑ کے بٹھاتے ہیں یا نہیں بٹھاتے؟ گویا علی اکبر نے اپنی ماں کو ادب اور احترام سے سوار کروایا. قاسم نے اپنی ماں شہزادی ام فروا کو سوار کروایا. بی بی ام کلثوم آئی, یقیناً علمدار کربلا ابوالفضل عباس پڑے ہوں گے. یہاں تک کہ ایک آواز آئی, اے مدینہ والو وضو ابصارکم, اپنے نگاہوں کو نیچے کر لو اور اتنا دور ہو جاؤ کہ کسی کی آواز نہ آنے پائے. ایک طرف سے حسین بڑھے, حسین اپنی مسند پر تھے, حسین نے مسند چھوڑ دی. عباس آگے بڑھے, زانو ادب طے کیا. علی اکبر آگے بڑھے. یہ کون سی بی بی ہے؟ شریکت الحسین, علی کی بڑی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہ. پہنچی جو ہی ناکے کے قریب دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیغمبر. فضا تو سنبھالے تھی گوشہ چادر, تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. میر انیس کہتے ہیں آگے, ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری, ایک روز تھا وہ گر تھے نیزے لیے ناری. یہ میں نے مدینہ سے کربلا پڑھا, کربلا سے شام خود سوچتے تھا. ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری, دشتہ نہ محمل نہ پردہ نہ ہماری, بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری. ننے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندھے. آخری جملہ کہنے لگا ہوں, ایک بیمار بیٹی کا ذکر مجھے کرنا تھا لیکن وہ اب کل کروں گا انشاءاللہ. وہ کل پر رہا, انشاءاللہ کل تشریف لائیے گا, کیونکہ اس ذکر کے بغیر حسین کا جو رخصت ہے وہ مکمل نہیں ہے. بس یہاں سے اب یہ کاروان چلا ہے. ایک جملہ لیکن میں کہہ دیتا ہوں. جب حسین کچھ آگے بڑھے, ابوالفضل عباس آتے ہیں, کہتے ہیں مولا کچھ دیر کے لیے کاروان پھر سے روک لیجئے گا. کہ عباس ابھی تو بس مدینہ سے کچھ ہی آگے چلے, کاروان پھر سے روک لیں. کہ مولا وہ دیکھیے گا ایک چھوٹی بچی آ رہی ہے, اب جو اس پر نہ رو سکا وہ کیا روئے گا پھر آگے بڑھا. اور یقین جانو فاطمہ سغرا سلام اللہ علیہ کی زبان پر تھا, محلن محلن یہاں بھی. بابا ذرا آہستہ بابا, بابا ذرا آہستہ بابا. ایک جملہ کہوں, مجھے نہیں پتا مدینہ سے نکلتے ہوئے سغرا کا یہ کہنا زیادہ سخت تھا یا جب حسین عصر عاشور خیموں سے چلے ایک اور بچی سکینہ کہہ رہی تھی محلن محلا. بابا تھوڑا آہستہ بابا, تھوڑا آہستہ بابا. حسین اترے. کہ بابا ہم یہ پھر سے نہیں کہنے آئے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر چلے. وجہ جانتے نا حسین کیوں نہیں ساتھ لے کر چلے تھے, وہ کل سناؤں گا انشاءاللہ. کہ لیکن بابا دل تڑپ رہا ہے, ایک اور بار ننھے مسافر کی زیارت کروا دیجئے گا بابا. علی اصغر 6 ماہ کے تو اس وقت تھے نا جب شہادت ہوئی, ابھی تو 20 دن کے تھے, چھوٹا سا بچہ ہے. سغرا نے گود میں لیا, بہن اور بھائی کہے گا جب رشتہ ہے. سغرا پیار کرنے لگی. اب ام رباب آتی ہے, اصغر نہیں آتے سغرا کے, سغرا کی گود چھوڑ کر نہیں آتے. بی بی آگے بڑھی, ہدیہ کی بی بی زینب آگے بڑھی, لیکن اصغر بہن کی گود سے لپٹے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ خود کائنات کا شہنشاہ ابا عبداللہ حسین آگے بڑھے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں جس کے دل میں جتنا دم ہے. اصغر کے کان میں کچھ کہا, بچہ لپٹ کر باپ کی گود میں آ گیا. یہ راز اس وقت کھلا جب عصر عاشور حسین نے کہا حل من ناصر ینصر اللہ. بچے نے جھولے سے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا. بابا مجھے ساتھ لے کر چلے تھے بابا.
اتنے مومنین ہیں ماشاءاللہ سب مل کر یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام حسین پر یوم فجیعا عند اشفع لنا رجب المرجب اختتام بنے مل کر یا وجیعا عند اللہ اشفع آخری مرتبہ ماتم سے پہلے یا وجیعا عند اللہ اشفع لنا